رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب زدني علما. محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا. اللہ ہم تمام کو مغرب کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ ساتھ اعلان ہوا دین کی بات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس اعلان کو سن کر ہم تمام کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا بھائی اب بتا رہے تھے، اس محفل میں اللہ کے بڑے بڑے وعدے، گناہوں کو معاف کرنے کے، مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ سے دعا کریں آخری سانس تک دینی مجلس میں جہاں کہیں بھی ہو محتاج بن کر سننے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، وہ دین ہی ایک ایسا سبب ہے کہ ہم تمام کو صحیح راستے دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جیسی مبارک نعمت اللہ ہم تمام کو عطا کیا ہے. یہ اسی دین کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام، سارے صحابہ، سارے تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام آج تک محنت کر رہے ہیں. سوچو وہ دین کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ابھی حال میں جو ہے مولانا بتا رہے تھے، ایک آدمی کو ساری دنیا ملی. کتنی ملی؟ ساری دنیا ملی، لیکن ایمان نہیں ملا. مولانا بتا رہے تھے قسم کھا کے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سراسر گھاٹے میں ہے. کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. بھائیو بزرگوں دوستو، تو سوچو ساری دنیا ملنے سے بڑھتی ایمان کی نعمت مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے. اور مولانا کہنے لگے قسم کھا کے، ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جھوپڑی پٹی میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. مولانا کہنے لگے کہ جو ہے قسم کھا کے وہ یہ چھوٹی دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی وہ کامیاب رہے گا. کتنی بڑی دولت. ایمان ملنے پر علماء کرام کہتے ہیں پیدائش سے لے کر خبر جانے تک اگر آدمی سجدے میں سر رکھ کر شکریہ ادا کریا تب بھی ایمان کی دولت کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اللہ ہم تمام کو ایمان ملنے پر فخر کرنے کی بات ہے. شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ کتاب میں لکھے ہیں، فخر بھی ہو ایمان والے کے لیے. اللہ تو نے کتنی بڑی ایمان جیسی دولت دیا. اگر ایمان نہیں دیتا تو ہم اس وقت پر مسجد میں محفل میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں. اگر نہیں دیتا تو اللہ، ہم بن مانگے اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے، تو نہیں دیتا تو میں اور آپ کہاں ہوتے، کس جگہ ہوتے، معلوم نہیں کہاں ہوتے. ذرا فکر کرو. اب اس کے تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو ہے روزانہ اگر 2 رکعت نماز پڑھے، اے اللہ تو نے ایمان دیا ہے، تو بھی ہم جو ہے کیا کریں گے؟ نیت کریں انشاءاللہ اللہ تو نے جیسے ایسا ایمان دیا تو میں نیت کرتا ہوں کہ جو ہے ہر روز میں کم از کم کیا کروں گا؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر میں اللہ سے شکریہ ادا کروں گا. ہمارے علاقے جو ہے آ کر دیکھو، ہاں لوگ ایک کلر، ایک آدمی آئی، ایک کلر کے ایک کپڑے، کون کس کے پیچھے جا رہا ہے، جو جس کے طرف بلایا اس کے طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ ہم نے اتنا پاک مذہب دیا. دوستو وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق دی. پیارے نبی، آخری نبی دیا، پیارا قرآن دیا، ہمارے مسجدیں پاک. دوستو ورگو آج ایمان کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے حکموں سے دور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور. کیوں؟ دوستو ورگو ہم نے اللہ کی بڑائی نہیں بولے. اگر اللہ کی بڑائی بولتے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا. جو کسی کو بڑا مانتا نا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا بڑا آسان ہے. اب یہ آنے کے لیے ہم اتنا دعوت دینا ہے
کہ ہر وقت پر ہم نہ کیا ہو جاوے اللہ بڑا یہ ہمارے اندر بس جاوے. میں اللہ کے سامنے ابھی جو ہے مرکز سے آنا ہوا چند دن پہلے جھارکھنڈ جماعت گئی تھی. وہاں پر جو ہے مولانا کی بات جو ہے مرکز میں سن رہے تھے. مولانا بتا رہے تھے بھائی میں اور آپ سجدہ جو کر رہے ہیں معلوم ہے اس کی طاقت آپ کو؟ ہم بولے بتاؤ مولانا کیا ہے اس کی طاقت؟ اللہ اگر چاہ لے ساری دنیا کو منٹوں میں ختم کر دے گا. اس اللہ کے سامنے میں اور آپ جھک رہے تو بولو فخر کرنے کی بات ہے نہیں ہے؟ وہ اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک رہا. تو سوچو آج جو ہے محنت نہیں ہونے کی وجہ سے ایمان والا اللہ کو جو ہے اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانا, نبی کے طریقے کو نہیں پہچانا. جب آدمی اللہ کی بڑائی پہچان لیتا ہے کبھی اس کا جو ہے اللہ کا حکم اسے چھوٹا نظر نہیں آتا. دکان میں بیٹھا نہیں رہتا, وہ کاروبار میں نہیں رہتا. اب وہ سوچے گا میرا اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. ہمارے یہاں مفتی صاحب آئے تھے, وہ بات کر رہے تھے. بات کے درمیان بولے ایک روز میں اللہ 6 مرتبہ جو ہے 5 مرتبہ عزا دے رہے ہیں. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ دے رہے ہیں. 5 مرتبہ میں ایک عزا میں 6 مرتبہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. 5 6 کتنا ہوا؟ 30 مرتبہ. 30 مرتبہ بلا رہے ہیں میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. لیکن ایمان والا کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہیں بڑے لیکن مجھے فیکٹری میں کام ہے. اللہ تمہیں بڑے میں کاروبار میں ہوں. دوست بزرگو آج ہمارا یہ مولانا آگے فرمانے لگے بولو انصاف سے, تمہارا بیٹا ہے, ایک بار بولے بیٹا پانی لے لگا, دوسرے بار بولے پانی لے لگا, نہیں لایا تو تمہیں تیسری بار کیا کرتی ہیں؟ بولے ہم اسے مار دیتے ہیں ہمارے بیٹے کو. لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے دوست بزرگو. اللہ روزانہ 30 مرتبہ بلا رہے اے ایمان والو میں جو ہے میرے حکم پر چلو, آ جاؤ. انسان کا دل ہے نہیں, علماء کہتے ہیں یہ جو ہے چڑیا جیسا کہتے ہیں. کبھی جو ہے ایک طرف نہیں دیکھتا, یہ جو ہے کبھی جو ہے جیسا چڑیا کسی پر درخت پر بیٹھتی ہے ہر جگہ جھانکتا رہتا ہے. اب کس وقت پر بدل جاوے کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. اچھے رہتی ہیں حضرت, بعد میں دیکھیں کہ تو کیا ہی. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. دوست بزرگو اچھی عادت کا ڈالنا بڑا آسان ہے. شیخ لکھے ہیں جب آدمی کو اچھی عادت پڑ جاتی ہے تو بری عادت سے خود بخود رک جاتا ہے. اور اچھی عادت کا ڈالنا بڑا آسان ہے. نماز کو عادت ڈالنا بڑا آسان ہے. اسی لیے جو ہے دوست بزرگو آج ہم اللہ کی بڑائی نہیں بولے. لقمان حکیم کہتے ہیں بیٹا جس کا یقین کمزور ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا, جس کا یقین مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. آج ہمارا یقین نہیں ہے تو سو یقین بنانے کی یہ محنت ہے. دعوت والی محنت کیا ہے؟ یقین بنانے کی محنت ہے. یقین کیسا آئے گا؟ یہ کوئی دکان میں ملنے والی چیز نہیں ہے, یہ کہیں جا کر پیسہ دے کر لے لیں. یقین جتنا اللہ سے دعوت دیں گے ہمارے اندر اللہ کی بڑائی آتے چلے جائے گی. ایک ایک حکم کی اللہ کی دعوت. اور یہ حقیقت بات ہے محترم بھائیو بزرگو دوستو, ہر اللہ کے حکم میں کامیابی چھپی ہوئی ہے. صاف بات ہے. تمہیں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی کامیابی نہیں ہے. نماز پر یہ وعدہ ہے, ایک وقت نماز پڑھیں گے 3.5 کروڑ نیکیاں تقریباً, حج کریں گے غنی رہیں گے. کون سا تمہیں کوئی بھی ایک چیز باوضو رہیں گے, رزق کے دروازے کھولیں گے, آنکھ کی حفاظت کریں گے, اللہ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دیں گے. ذکر کی عادت ڈالیں گے, غیبت سے, چغلیوں سے, برائیوں سے بچیں گے. تمہیں کوئی ایسا عمل بتا دو دین کا عمل جس پر جو ہے کوئی اللہ کا کیا نہیں ہے, کوئی اللہ کا وعدہ نہیں. اس لیے دوستو بزرگو ہم تمام کو سب سے پہلے اللہ سے ہونے کی دعوت دینا ہے. اسی دعوت سیکھنے کے لیے اللہ کے جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ 13 سال صحابہ محنت کر. کتنے سال ہے؟ آج جو ہے ہمارے بابا مسلمان, ہمارے پردادا مسلمان, میں مسلمان,
اب جو ہے ہمارے گھروں سے اللہ کے حکمیں نکلے، نبی کے طریقے نکلے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، تمل میں انہیں بولتی உலகத்துல வாழ்றதுக்கு என்ன நோக்கம் கருங்க, உலகத்தில் வாழ்றதுக்கு பைத்தியக்காரன் என்ன நோக்கம்? क्या बोल रहे हो? दीवाने की दुनिया में जिंदगी गुजारने का क्या मकसद है पूछ रहे हो? क्या मकसद? दूसरों दीन पर हटकर वो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। क्या मकसद है? गैर भी शादी, हमें भी शादी, उनके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, उनकी इसकी जिंदगी, हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी दोस्तों बुजुर्गों, ये खत्म नबूवत के सिलसिले से आखिरी नबी जो है हमारे नबी हैं, जो नबी काम किए वो हम तमाम के खानों पर है। ये हमारे पर जिम्मेदारी दी है। आखिरी हज था, हज्जतुल विदा जिसे कहते हैं, तमाम सहाबा को इकट्ठा कर कर बोले, अरे सहाबा क्या मैं अल्लाह का लाया हुआ दीन आप तक पहुंचा दिया? तमाम सहाबा इकट्ठा होकर बोले पहुंचा दिए भी और अमल करके दिखा दिए। तो अल्लाह के नबी बोले अल्लाह तूने गवाह रहना, मैंने तेरा लाया हुआ दीन इन तक पहुंचा दिया, अब गायबीन तक। तो सुबह हमारे पर एक जिम्मेदारी दी है, हम मुकल्लफ हैं, हमसे पूछा जाएगा तो दीन के बारे में क्या किया। दीन हम सुनते हैं कैसे कुर्बानियां, अल्लाह अकबर अल्लाह, एक एक सहाबा की कुर्बानियां जो है अगर उनसे जो है सही गौर व फिक्र करेंगे पता चलता है। शेब अबी तालिब के अंदर जो है 3 साल सहाबा ने बैकाट रहे, 3 साल। औरतें वो मस्तूरात कहते हैं हम तो भूख को बर्दाश्त कर लेते थे, हमारे बच्चों का बिल बिलाना हमें बर्दाश्त नहीं होता। एक सहाबी कहते हैं मुझे जो है इतनी भूख लगी, कोई खाने के लिए नहीं था, मैं इस्तिंजे के लिए गया तो ये जो है जब जो है पेशाब करने लगा कोई चीज फड़ की आवाज आई, फिर जो है मैं देखा वो एक चमड़ा था, फिर उसको निकाल कर उसको धोया, फिर उसे भून कर खाया। ये कुर्बानियों के बाद दोस्तों को ये दीन आया है। आज दीन की मेहनत नहीं है, नहीं हम जो है मेहनत छोड़ दिए तो क्या हो गया? अल्लाह का हुक्म भी दूर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी दूर। उलमा कहते हैं एक एक प्यारे नबी का तरीका 7 जमीन 7 आसमान से भी बढ़ती है। एक आदमी टोपी रखकर चल रहा है, दाढ़ी रखकर चल रहा है, सुन्नती लिबास पहन रहा है, ये तरीका अल्लाह के नजदीक 7 जमीन 7 आसमान से भी बढ़ती। भाई दोस्त, आदमी यूं कहे भाई ये नबी का तरीका ना छोड़ो, चलता है, हल्की बात करिया। तारिक जमील साहब किताब में लिखे बयानात में 3रे जिल्द में देख सकते हैं आप, जमीन खुलकर निगल गई तो कम मजाक करते, आसमान टूट कर उसके ऊपर गिर गया तो कम मजाक करते। बोलो अल्लाह ने नबी को कितना बड़ा मकाम दिया, साफ ऐलान कर दिया कुरान में, देखो तुम मुझ तक पहुंचना है, मुझसे मोहब्बत करना है तो एक ही रास्ता है, वो मेरे नबी को भेजा हो तुम उसकी इत्तिबा कर लो। टोपी रखकर चलने ईमान वाला तैयार नहीं है, निशानी है ये, देखते ही पहचान लेगा ये मुसलमान जा रहा है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुझे सलामत के साथ रखे। पलट कर उन्हें भी जवाब देता है अल्लाह तुझे भी सलामती के साथ रखे। लेकिन हमें टोपी रख कर चलने के नहीं, वो गैर सिक्का देखो, पगड़ा, दाढ़ी, निक्कर, बिछवा, वो जो चीजें होते हैं, कुंगी, वो इस्लाम उसे उनका मजहब जो है, उन मजहब को कायम थे तो जो है उसे हुकूमत भी इजाजत दे दी तो ऐसा रह सकता है। अगर दोस्त वर्गो हमारा जो है हमारा दीन सच्चा, लेकिन आज हम दावत नहीं देने की वजह से नबी का तरीका हमने हल्का मालूम है। दोस्तों अगर अल्लाह का दीन मीठा तो फिर हमारे मिटने का भी अल्लाह को कोई गम नहीं है। इसलिए ये जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों गौर कर देखे, अगर कोई हमने दावत नहीं दी, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, क्योंकि तो हमारे पास वक्त नहीं है, तो उसको अब सही रास्ते पर लाने के लिए कईयों दिनों नहीं सालों लग जाएंगे। अभी हाल में एक आदमी के पास गए थे, 26 साल का नौजवान, पीने की आदत डाल लिया, अब जो है इतनी कमजोरी आ गई
اسپانر پکڑتا تو حضرتا ہے. چند دن تھا, کوئی باتوں میں اس کو ایک دھکا دیا, گھر درد کر کے گھر کو گیا, کیا ہو گیا, وہی انتقال ہو گیا. جا کر ہم جو ہے میں اور دوسرے ساتھی مل کر جو ہے اس کو جو ہے تکفیر کر دی. ایک آدمی کو جو ہے صحیح راستے پر ڈالنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں تدبیریں کرو, کیسا آئے. جیسا ہمارے فاروق احمد صاحب بولتے ہیں, سب سے دنیا کے بڑے مفتی, ان کی تشکیل ایک پان بیڑے والے نے کی ہے. ایک پان بیڑے والے نے کی ہے. پان کھانے جاتے تھے تو جو ہے وہ بولے کہ جو ہے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, مولانا جو ہے پان آپ کہیں دوسری جگہ لے لینا, ورنہ اگر تم آگے تو میں کیا کریں, آپ آ جاؤ, میں ہمارے ساتھ چلیں گے. پھر وہ کیا ہو گئے, وہ جو ہے تیار ہو کر آ گئے. تو وہاں سے ان کی زندگی کیا ہو گئی, مفتی صاحب بھی جو ہے خود بخود دین کے کام میں لگنے والے بنے. اسی طرح ہم جو ہے محنتیں کرنا دوستوں پر, ہم نے محنت نہیں کری جو ہے دین ہماری زندگی سے نکلتا چلے جائے. آج سے کئی سال پہلے, بہت سال پرانی بات ہے, بھوپال کے اندر ایک گیس کی کمپنی بلاش ہوئی. اس کے اندر کئی لوگوں نے جو ہے انتقال ہو گیا. جو ہے ایسے مر کو پڑے تھے لوگ, جیسے پہاڑ نیچے پڑ کو پڑے تھے. جماعت آئی تھی ہمارے ہاں, کارگزاری سنائی. اب وہاں پر جمع ہوئے لوگ, جمع ہوئے مسلمان بھی جمع ہوئے, غیر بھی جمع ہوئے. اب مسلمان بولے بھئی ہمارے آدمیوں کو علیحدہ کرو, غیر بولے ہمارے آدمیوں کو علیحدہ کرو. اب جو ہے بات ہو گئی. اب جو ہے اب مسلمان کیسا پہچانا جائے گا, تو بولے جو سنتی لباس ہے اسے جو ہے جیسا دیکھے سنتی لباس تھا اسے فوراً کیا کرے, بازو کر دیے. ٹوپی تھا, داڑھی تھی, تب جو ہے سنتی لباس تھا تو اسے کر دیے. جسے ڈاؤٹ تھا دوستوں کو, اسے پھر جو چیزیں کرنا ہے اسے ڈاکٹروں کو بلا کر معلوم کرے. کہنے کا مطلب دوستوں کو, پہلی نظر ہی میں یہ مسلمان ہے, اسے بازو کرو. یہ ہے سنت کو چلنے کی. دنیا میں نقد جو ہے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. اگر نہیں ہے تو اسے چیک کرو. انہیں مسلمان کی غیر کی ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. ہماری زندگی کیا ہے دوستوں کو, یہ زندگی اللہ کے لیے جینا ہے, مرنا بھی اللہ کے لیے جو ہے مرنا ہے. اس لیے دوستوں کو ہم نبی کے طریقے کو اتنا بولیں. ہمارا ایک پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے زندگیوں کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے علاقے کے اندر دوستوں کو اس کی عظمت ہو. ورنہ جو ہے ہم جو ہے اگر ذمہ داری نہیں لیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے زندگی کے اندر نبی کا طریقہ نکلتا چلے جائے گا. اگر نبی کا طریقہ نکلا تو جو ہے برکتیں ختم, راحتیں ختم, آزادی زندگی ہوگی, آزادی بربادی تک لے چلے گی. ایک ٹوپی رکھ کر داڑھی رکھ کر گلی میں گزر رہا ہے, جاتے ایک تصویر نظر رہی, دل جو ہے آنکھ لگ گئی تصویر کی طرف, لیکن جو ہے دل بولتا ہے تو کہاں دیکھ رہا ہے, تیرے چہرے پر کیا ہے, ٹوپی ہے, تیرے جو ہے تیرے سر پر ٹوپی ہے, تیرے چہرے پر داڑھی ہے. فوراً اپنے آپ کو نگاہ بدلتا ہے. یہ سنت اس کی حفاظت کرتی ہے. جیسے گاڑی کی جو گاڑی کی حفاظت بریک کرتی ہے, اسی طرح سنت یہ برکتوں کو لیے ہوئی ہے. ایک سنت وہ اپنی جگہ پر کئیوں اپنی طاقت رکھی ہوئی ہے. ہم 12 سنتے ہیں نا, مسواک کی کیا طاقت, 70 فائدے. اب اس پہ کبھی علماء سے پوچھو, بتائیں گے 70 فائدے کیا کیا بولی گا. جب اس کی عظمت نہیں رہی تو ہم کیا کریں گے, ہر سنت کو معمولی سمجھ جائیں. اس لیے ہم یہ نیت کرنا ہماری زندگی میں ایک سنت, چھوٹی چھوٹی سنت کو بھی کیا کرنا ہمارے زندگی کے اندر آ جاوے. اس کے ہم پریکٹس کرنا. معمولی مسجد کو آ رہی 5 سنتیں, مسجد کو آنے کی کتنی سنتیں, کچھ علماء پہلے درود شریف پڑھو, بسم اللہ پڑھو, سیدھا پیر رکھو, دعا پڑھو, اعتکاف کی نیت کرو. 5 سنتیں, کتنا ثواب. ایک سنت پر اس گئے گزرے نماز زمانے میں عمل کریں گے, کتنا 100 شہیدوں کا ثواب. اگر 5 سنتیں صرف مسجد کو آنے پر, بولو اللہ کے نبی کتنا خوش ہوں گے نہیں ہوں گے.
جانے کے 4 سنتیں ہیں، صرف اعتکاف کی ایک سنت جو ہے، اعتکاف کی ایک نیت اس سے نکالنا ہے، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، بایاں پیر نکالنا، باہر جانے کی دعا پڑھنا۔ ہم یہ زندگی میں پریکٹس کریں، اب دین کا مزہ ہمارے اندر آئے گا، دین کی لذت ہمارے اندر آئے گی۔ اگر ہم نے ہم پریکٹس نہیں کرے تو خود بخود ہمارے اندر خود بخود کیا ہوگی؟ یہ آنے کے لیے ہم دعوت دینا دوستوں، جب تک دعوت دیتے رہیں گے ہمارا یقین بڑھتے رہے گا۔ اسی لیے ملاقات ہے۔ یہ مسجد وار جماعت کے جو 5 کام ہے نا، اس میں سے یہ 5 کام میں جو ملاقات ہے نا، یہ انگوٹھا جیسا ہے، ایسا ہے، یہ انگوٹھا جیسا ہے۔ انگوٹھے کے بغیر 4 انگلیاں کیا کرتی ہیں؟ اب جب تک ملاقاتیں گلیوں میں چل کر اللہ کے ہونے سے بولتے رہتے ہیں تو خود بخود اس کا ایمان بڑھتے چلے جائے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ دوستوں کو اب نماز کی دعوت ہے۔ اب نماز ہماری کیسی ہو؟ دوستوں کو اللہ نے اتنی بڑی ایک نماز کا تحفہ ہم کو نبی کے ذریعے دیا ہے، جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے ہر اچھائیاں، عزتیں، اس کی حفاظت کا تمام وعدے ہیں۔ اسی لیے آتا ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے میرے اولادوں کو نمازی بنا دے۔ کون بول رہے ہیں؟ تو نبی بول رہے ہیں۔ دوستو نماز اتنی بڑی ایک نعمت ہے اللہ نے ہم تمام، جیسا انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے، اسی طرح اسلام کے اندر نماز کا درجہ ہے۔ نماز دوستو کو یہ اللہ کا لینے کا ایک ذریعہ ہے، اسے جاندار بنانا، کوشش کرنا۔ جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ کے آگے ڈرتا ہے، علماء سے پوچھو ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ساری دنیا کی چیزیں اسے ڈراتے۔ اسی لیے اللہ والے اولیاء کرام کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو ڈر ہی نہیں رہتا۔ ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے تو ساری دنیا کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہمیں بھی کس کا ڈر آ جاوے؟ اللہ کا ڈر آ جاوے۔ جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو کسی کا مال نہیں کھاتا، نماز کبھی نہیں چھوڑتا، ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ کسی دوسروں یہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں، سو وہ کام کر رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہوا، ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہوا تو ہمارے ذمہ دار بتا رہے تھے، ہمارے تمل ناڈو میں ایک بستی ہے وانمباڑی، وہاں پر 1980 میں 3 ٹرینیں ایک بار کراش ہو گئے۔ جب دین نہیں ہوتا کیا ہوتا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ بچوں کو بتا رہا ہے ہمارا ذمہ دار ساتھی، 3 کراش جب وہ 3 گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، اتنا زور، اتنا آواز اس کی آئی، آج تک وانمباڑی کے اندر وہ محسوس کرتے کہ وہ کیسا ایکسیڈنٹ ہوا بول کے۔ کسی کا پیر نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سر نہیں، ایک دم حالت بے حالت، کہاں جہاں جہاں پڑے ہوئے مردے۔ اس میں سے چند لوگ کسی کا کانوں میں کا سونا نکال رہے ہیں، گلوں میں کے جو سونے کی چیزیں تھے نکال رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ دار کہنے لگے اگر تم بچوں میں دین نہیں دو گے، اللہ بتا رہے ہیں امیر صاحب، جو وہ کام کرے گا جو جانور بھی نہیں کرتا، انسان وہ کام کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا۔ جانور ایسا کبھی کرتا ہے؟ وہ اس حالات کو دیکھ کر چھینتا ہے، وہ سونا چاندی، ایسے حالت میں چھین رہے ہیں۔ دوستو برگو، یہ جب ایمان نہیں ہوتا، قرآن علماء سے پوچھو، پھر مولانا ذمہ دار آگے بولے، قرآن کہہ رہا ہے یہ انسان وہ کام کرے گا جو جانور بھی نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے جانور سے بھی گئے گزرا کام کرے گا۔ کیوں نکالا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں؟ کیوں یہ محنتیں ہو رہی ہیں؟ ایک مقصد ہے دوستو، تو اللہ کو پہچان لے، تو نبی کے طریقے پر آ جا، اس میں تیری حفاظت ہے، دین کی بھی حفاظت ہے۔ ایک بہت بڑا اللہ والے بڑی پیاری بات چھوٹے جملے میں بڑے بولے، کیا بولے ہیں؟ دین کی حفاظت بولے تو دین کوئی بڑے
कंपनी का नाम या बड़ी फैक्ट्री का नाम या बड़ी कोई चीज का नाम नहीं है। सिर्फ दीन की हिफाजत यह है, दीन तेरे जिंदगी में ले ले, तेरी हिफाजत, दीन की हिफाजत और तेरी भी हिफाजत, सिर्फ दीन को हमारी जिंदगी के अंदर ले लेना। आज जो है सब होना दीन नहीं है। चंद दिन पहले एक बेंगलुरु की जमात हमारे इलाके में आई थी, उसमें एक अल्लाह वाले बात करते करते इसी तरह एक सूलगिरी करके एक बस्ती है, वहां पर जो है बात करते थे, मैं सामने ऐसा बैठा था, तो ऐसा रुमाल भी था उनके पास से, तो रुमाल निकाल कर बोले जमातें आज घर घर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं, दीन बोल रहे कहते मुझे अपना लो, अपना इज्जत देता हूँ, खबर में क्या करता हूँ, खबर में तुम्हारा साथ देता हूँ, जन्नत तक पहुंचाता हूँ, धक्के खा को आ रहा कहता दीन। लेकिन हमें बोल दी कहते सो होना, लेकिन तू दीन है नहीं, तू एक नको हमना। दोस्तों को सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब क्या करेंगे, सब जुदा हो जाएंगे, लेकिन दीन साथ नहीं छोड़ेगा। वो जो है वो हदीस है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर जो है बोले, एक आदमी के 3 भाई थे, एक आदमी के 3 भाई थे, वो आदमी बीमार होने लगा, बीमार हो गया, अब तीनों को बुलाकर पूछते हैं, सहाबा को बता रहे हैं दोस्तों को, गौर से सुनने की बात है, जो है पूछे देख भाई, ये तीनों भाई में से एक भाई को पूछे देख मेरी जिंदगी मालूम नहीं कब खत्म हो जाएगी, तू तेरा क्या साथ देगा मेरा। तो पहला भाई कहा मैं तुझे जो है हॉस्पिटल में बताऊंगा, नहलाऊंगा, जो है अगर तू इंतकाल होगा तो नहला धुलाकर दफना करा जाऊंगा। फिर बोले दूसरे भाई को बुलाकर तू क्या करेगा भाई, देख मेरी ऐसी हालत है। तो दूसरा भाई कहने लगा जैसा तू दुनिया से जाता है मैं दूसरों के पास चले जाऊं। तीसरा भाई बोला तू क्या साथ देगा भाई, देख मेरी ये हालत है, मेरी सांस कौन सी आखिरी है। तो तीसरा भाई कहने लगा कि ये भाई तेरे दुनिया में साथ, खबर में साथ, पुल सिरात में साथ, जन्नत में साथ। अल्लाह के नबी पूछे ऐ सहाबा बोलो कौन सा भाई चाहिए, कौन सा भाई होना सर, तीसरा भाई होना। अब बोले पहला भाई जो रिश्तेदार हैं हॉस्पिटल में बताएंगे, ले जा को दफना करे, इंतकाल होगा तो दफना कर, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा बोलकर दफना कर आ जाए। दूसरा भाई माल है, जैसा जुदा हुआ चले गए दूसरे के पास, अभी इंतकाल नहीं हुआ, अभी जमात आई थी, उन्होंने बोले एक औरत है नहीं इंतकाल हो रही है, इंतकाल हो रही है, अभी रूह खत्म नहीं हुआ, बाजू दूसरी औरत है नहीं, उनके हाथ में बंगड़ी थी, कहते बाहर निकाल रही उन्होंने। दूसरी औरत पूछती अभी रूह कब्ज नहीं हुआ ना, तुम्हें क्यों निकाल रही हो। तो जब रूह कब्ज हो जाता है तो हाथ सख्त हो जाता है, वो निकालने नहीं होता है। ये है दुनिया जिससे हम नमाज छोड़ रहे हैं, जिससे टोपी रखकर चलने के वास्ते हमारे पास आज नहीं है। जिस दुनिया के लिए हम मर मिट रहे वो टोपी रखने के लिए तैयार नहीं, नबी की सुन्नत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिस दुनिया पर हम मर मिट रहे हैं उसकी हकीकत ये है। अभी 4 साल पहले मुफ्ती असलम साहब जो है हमारे इलाके में एक एरिया है, वहां पर इज्तिमा के, याद नहीं आ रहा है, जो है बताऊंगा, याद आ गया तो वहां पर बताए, वो एक जोड़ था इज्तिमा के ताल्लुक से, तो बताए एक बाप का इंतकाल हुआ, उसका दास सोने का था, जैसा बच्चे का वो बाप का इंतकाल हो गया तो बेटा है नहीं, वो जो पत्थर लेके उसे जो है मार के निकाल रहा था। तो मुफ्ती साहब कहने लगे वो बाप वो बच्चे को कितनी मर्तबा प्यार किया होगा, कितनी मर्तबा माया किया होगा। अगर दीन नहीं है दोस्तों, ये कारगुजारियां ये 1-2 नहीं है। अगर सुनते सुनते हैं ये जो है अभी जो है हाल में सुनाई गई, कई लड़कियां थे, बाप जो है वो शादियां रिश्ते नहीं आ रहे थे, आज चल रहा नहीं है ये भीख मांगने का। अभी हमारे मुफ्ती साहब बताने लगे क्या जी तुम्हारे यहाँ ठिकरिया नहीं की जी इस्तीमा में, बोले वो ठिकरिया को मंगरीन तो करो, तो रिश्ते नहीं आ रहे थे। तो बाप कई दिन इंतजार के बाद बोलिया देखो माँ मेरे पास शादी करने की ताकत नहीं है, तुम्हें अपना रास्ता ढूंढ लो। वो फिर गैरों के हवाले हो गए, गैरों के हवाले हो गए और बोले अगर हमारे अंदर ताकत है
تو ہم مسلمان بنیں گے تو انہی کے ساتھ زندگی ہماری ہو جائے گی. دوستو یہ کب نبی کا طریقہ ہمارے زندگی سے نکلا؟ کتنا آسان ہمارے نبی کا طریقہ. یہاں بیٹھے اللہ کے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق. کیا بھی نہیں. وہ کولر کے اجتماع میں آج سے کئی سال پہلے وہ سے یاد نہیں رہا مجھے مولانا قاسم قریشی صاحب پوچھے آپ سنے سر کا ہے مجھے بولے کیا بھی نہیں 2 فقیرہ رہتی ہیں. کتنے فقیرہ؟ ایک فقیر ہے نہیں آپ کو اللہ کے نام پہ کچھ دو کیا کی دیا لے چلے گا. یہ سوٹ بوٹ پہن لگا کو آتا کہتا کیا بھی نہیں 2 کلیاں دیا لو کہتا ہے. انہوں بولے کلیاں کسے دیتے سو؟ مولانا بولے سو وہ مرس کی بیماری ہو لیں دیتے سو. تم نہ کب مرس کی بیماری آ گئی سو پوچھو نا وہ سے کلیاں کہتے بعد میں بولا مولانا ایک بنگلے کی کہتے قلعے کی ایک کار کی کہتے. آج ہمارے ہاں جو ہے یہ حالتیں ہیں. اس کے بعد میں سب کو پوچھے وہ بڑے بڑے آدمی آتے نا ان کو پوچھے کیا پوچھے بھائی تمہیں کیا کیا لیے؟ تو بولے حضرت ہمیں کیا بھی نہیں لیے ہر کلاس سینگل اس لیے سو گئے. جی جو لیے وہ سب واپس کرو اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے. دوستوں کو یہ کہنے کا مطلب ہمارا نبی کا طریقہ چھوٹا تو یہ تمام حالتیں ہیں. اس لیے ایک ذمہ داری والا کام ہے. ہاں جو ہے آدمی کو آدمی بنانے والا کام ہے دعوت کا. آدمی کے نام کو وہ کام کر رہا ہے جو ہے وہ جانور بھی نہیں کرتا دوستوں. اس لیے ہم تمام کو نماز بنانے کی محنت کرنا ہے. ہاں نماز آ گئی تو باقی چیزیں خود بخود آتی چلے جائے گی. ہر برائی اس کی زندگی سے نکلے گی چاہے کون سا بھی ہو کون سی برائی بھی ہو اس کی زندگی سے نکلتی چلے جائے گی. صرف ہم نماز کو اسی لیے کتابوں میں ہے 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اسے کیا کرو نماز کی عادت ڈالو. 10 سال پر نہ پڑھنے پر کیا کرو اسے مارو. کچھ اہم بات ہے تب تو بتا رہے ہیں. اسی لیے جو ہے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے ماں پڑھے گی تو جو ہے بچے کے اندر اس ہوگی. اس لیے جو ہے ہم تمام کو اس بات کی فکر کرنا ہمارے بچے کیسے نمازی بنے ہمارے محلے میں کیسے نمازی بنے. ایک ہے دعوت زبانی جانا دعوت دینا. دوسرا جو ہے اس کا عمل اسے دعوت دے گا. ایک آدمی پابندی سے ملبہ گل میں ایک ساتھی ہے فلاں مسجد میں جو وہ نوجوان بچہ باقاعدہ جو ہے مرکز کو آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. خود بخود وہ کیا ہوتا ہے اس کے وہ چرچے ہوتے رہتے ہیں. اللہ وہ عمل کی نورانیت پھیلاتے رہتے ہیں. جیسا کوئی میڈیکل چل رہا ہے اچھا چلتا ہے تو دل میں کیا آتا ہے ہمیں بھی ایسا کھولیں گے. میں ایک علاقے کو گیا تو نمازی بچے ہی نمازی لڑکے ہی کیا ہمارے ہاں لڑکی ہے شادی کر دی ہمیں دیتی ہیں کیا کو پوچھ رہی ہو تو وہ آج نمازوں کی جو ہے کیا ہے نمازوں کی مانگ ہے نمازوں کی چاہت ہے. بس ہم جو ہے دین اپنی زندگی میں لینا ہے کوئی کم. دین کوئی اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہے وہ ہم نہیں سکتے. دیکھو کیسے ہمارے مسجد ہے ہاں اس مسجد میں بیٹھنا فین کے نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. کون سا ایسا مذہب بولو جس میں اتنی آسانی ہے. فخر نہیں زندگی بھر اگر اللہ کا شکریہ ادا کرے تب بھی ہم اللہ کا شکریہ نہیں کر سکتے. اتنا پیارا مذہب اللہ نے دیا لیکن ہم نے مذہب کو چھوڑا. ایسا بولے نہیں سب ہونا لیکن دین ہم نا دین کے بغیر جو ہے کامیاب ہو جانا دوستوں بزرگوں ناممکن بات. دین ہی کے لیے سارے انبیاء آئے سارے صحابہ آئے تمام اولیاء کرام آئے تو بولو وہ کتنا بڑا دین ہوگا جس کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام صحابہ تابعین اولیاء کرام کو اللہ نے بھیجا ہے. آج ہم جو ہے سراسری جو ہے بس میں جو ہے کیا کرے دل میں آیا پڑھ لیا دل میں آیا چھوڑ دیا. یہ کھیل کہتے ہیں. دین کھیل کا نام نہیں ہے دوستوں. دین ایک حقیقت کا نام ہے. دین ایک حقیقت دین ایک سچائی کا نام. انسان کو انسان بنانے والا. ہمارے ایک مولانا ہے انہوں بولتے دین خوبیوں کا لین دین ہے. ہاں جو ہے خوبیاں جو ہے دین اچھائیاں بانٹتا ہے. اس لیے جو ہے ہم تمام کو نماز جاندار بنانا ہے. جو ہے اب نماز جاندار بنانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اتنا علم ہونا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. علم جو ہے عمل کا امام ہے کہ نماز کیسا پڑھنا یہ علم بتاتا.
علم نہیں جانے تو جو ہے پہچاننا مشکل ہو جائے گا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہم پہچان نہیں سکتے، اس لیے اتنا علم جاننا ہے۔ جو ہے علم نہیں جانے تو دوستوں کو اللہ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھے علم کو جاننا۔ علم جو ایک راستہ ہے، علم 2 رکعت جان کر، کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے، جان کر 2 رکعت نماز پڑھیا، بغیر جانے کے 1000 رکعت پڑھیا، 2 رکعت جان کر پڑھی ہوئی نماز افضل۔ اسی طرح جو ہے ہر وقت پر ہماری زبانیں کیا ہوں؟ اللہ کے ذکر میں ہو۔ دیکھو یہ زندگی ہے نہیں، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ بتا رہے تھے علماء کرام، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بڑھتی ہے دنیا کی زندگی ہے۔ اگر جو ہے ہمارے پاس پیسہ ہے یا ہمارے ماں باپ کے پاس ہے، ہم کیا خرید سکتے ہیں؟ سونا چاندی خرید سکتے ہیں، ہیرے جواہرات خرید سکتے ہیں، لیکن زندگی کہاں سے خریدیں گے جو گزر گئی؟ سونا چاندی نہیں، دنیا دے کر بھی خرید نہیں سکتے۔ اس لیے ایک اللہ نے ایک چانس دیا ہے، جب تک چانس ہے تب تک چانس ہے، جب چانس ختم ہو جائے گی سبحان اللہ نہیں بول سکتا۔ ابھی میں پرسوں بھی بول رہا تھا، ہمارے علاقے میں مکھیاں کی جماعت آگو ہے، 17 ساتوں کی گجرات کی، بنگلور کے کچھ بھی جوڑیں گے تھے، اس میں کتنے جوڑیں گے ہمیں جماعت میں آ گئے۔ انہوں بولے، ان کو پوچھے گئے تھے بات کے بعد، اگر اللہ تم نہ مانو مکھیا ہم نہ صبح زبان بھی نہیں کان بھی سنے نہیں آتا، ان کو مکھیا بولتے، ان کو پوچھے گئے تھے اللہ تم نہ زبان دیا تو تمہیں اللہ سے کیا پوچھتی گے؟ تو میں 1 مرتبہ اللہ کا نام لے لیتا ہوں، بولے کیا بولتے؟ 1 مرتبہ۔ اب بولو ہتمنا ہمنا کیسے زبان دیا، کیسا دماغ دیا، کیسے سننے کے لیے؟ آج ہمارے علماء کرام بتا رہے ہیں کھول کر، یہ حقیقت ہے جی ہمارے پاس۔ اب یہ جو ہے اپنے آپ کو یہ ہماری زندگی کے اندر لینا ہے۔ اس لیے دوستو ہم تمام جو ہے ہر وقت پر اللہ کی ذکر، جنت میں جانے سے اس گھڑی سے پچھتاتا ہے آدمی جس وقت بغیر اللہ کے ذکر سے گزار دیا۔ ذکر جو ہے اللہ کی محبت کی علامت، ذکر رزق کو کھینچتا ہے، ذکر کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی علامت۔ اس لیے ہماری زبانیں کیا ہو؟ ذکر ہو۔ ہاں نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت۔ قرآن تو ہمیں یاد ہی نہیں آتا دوستوں، ہماری جماعت تو بنگلور گئی تھی، ایک ذمہ دار ساتھی بولے قرآن وہ شادی میں دیے گئے تھے، وہ بیرو کے اوپر رکھیے، کون تو بھی وہ گھر سے اوپر گیا تو اسے بخشنے کے اسے اوپر سے نیچے اتر دے گا۔ ہمارے قرآن کو ہمیں یہ بنا کو بیٹی، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھے، تیرے دوست کے پاس ایک خط آتا ہے، وہ خط تجھے کیا کرتا ہے؟ دوسری زبان میں لکھتا ہے، تو جا کو کیا کرتا ہے؟ جو پڑھنے جانتی نا ان کے پاس پڑھ کو، ہاں میرا دوست یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے، جاری کراتا۔ اللہ پوچھتی کہتے ہیں کیا تیرے دوست کے خط سے بھی میرا خط گئے گزرا کیا؟ آج قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہے۔ قرآن کے فائدے پوچھو، کتنے فائدے قرآن مجید، ہاں جو ہے بڑے بڑے فائدے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ نے وہ کتاب ہم نے دیا ہے، آج ہمیں وہ بچوں کو سکھانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس جو ہے، ہم جو ہے اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے اس گھر میں خیر و برکت ہوگا۔ دوسرا فائدہ وہاں سے جو ہے جو جن وغیرہ ہوتے ہیں غلیظ قسم کے وہ تمام نکل جائیں گے۔ تیسرا فائدہ قرآن پڑھنے کا کتابوں کے اندر ہے، اللہ وہ خاندان کو بڑا کر دیں گے۔ سو اللہ نے وہ قرآن مجید دیا ہے، اب اس کے لیے جو ہے یہ ذکر میں آتا ہے، نیت آدمی کرے تو کم از کم کیا کریں گے؟ ایک ایک جو ہے پارا ہم روزانہ ختم کر سکتے ہیں۔ اصل ہمیں نیت کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کا حق۔ تو ماں باپ ایک بہت بڑی دولت، ان کی راضی میں دنیا اور آخرت راضی ہے، ان کی ناراضگی میں دنیا آخرت جو ہے ہماری جو ہے یہ جو ہے یہ دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ جتنے گناہ ہوں گے اس کا پکڑ کل قیامت میں دیں گے۔ علماء بولتے ہیں جو ماں باپ کو ستائے گا وہ جب تک دنیا میں اسے کیا نہیں ہوگا، اس کا خمیازہ نہیں بھگتتا، موت نہیں دیں گے۔
اس لیے ماں باپ ایک مرتبہ ملتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ باپ یہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو راضی کرنا نہیں راضی کرنا۔ یہ کب ہوگا دوستو بزرگوں؟ یہ دین زندگی میں آئے گا تو جو ہے بار بار دیکھے گا، ایک مرتبہ دیکھے گا ایک مقبول حج کا ثواب، پھر بار بار دیکھے گا یہ میرے ماں ہے، یہ میرے باپ ہے۔ اگر دین نہیں ہے دوست بزرگوں، ماں باپ کیا ملتا بھی نہیں، جاتا بھی نہیں، بات کرتا بھی نہیں۔ کتاب کے اندر، کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہے، جب باپ ہے نہیں بیٹے کو بلا لگ گیا کرتے باہر، جا کو پوچھا کرتے ہے بیٹا وہاں کیا ہے سو کر پوچھا کرتے، ابا بولے کرتے بیٹا وہ کوا کر 6 مرتبہ بولیا کرتے ہے، کون ہے؟ بچہ، بیٹا وہ کوا کر 6 مرتبہ پوچھے تو 6 مرتبہ بھی بیٹا جواب دیا تھا، باپ جواب دیا سو بیٹے کو۔ جب اسی طرح پوچھا ہے بیٹے کو بڑا ہوا تو اب انہیں بول رہا کہ انہیں پوچھا کرتے بیٹا وہ کام کرو گے تو کرتا ہوں باغ ہے، نہیں بیٹا ذرا کر ڈال کے تو اب بھی جی بولیا تو کیا بول رہا تھا دوسری بار کچھ۔ یہ ہوتا ہے باپ کی حقیقت اور بیٹے کی۔ جب بچہ تھا تو 6 مرتبہ بھی محبت سے بولیا تھا بیٹا وہ کوا، بیٹا وہ کوا۔ تو یہ اب ہم جو ہے ان کی ماں باپ کی عظمت ڈالنا، دین زندگی میں آ جائے، ایک ہی مقصد ہے، دین زندگی میں آ گیا تو جو ہے کیا ہو گئے، ماں باپ بھی خوش رہیں گے، اولاد بھی خوش رہے گی۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے ہر ایک کا حق ادا کریں۔ بڑی ڈرنے کی بات 2 پیسے کسی کے کھا لیے، کتابوں کے اندر ہے 700 مقبول نمازیں چھین کر دیں گے، جو مقبول ہو گئے نا وہ 700۔ کسی کی 1 بالش زمین دبا لیے تو 7 بالش زمین اسے ہار بنا کر گلے میں ڈالیں۔ دوستو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمیں خود جو ہے اس کے تذکرے نہیں، اب ہمیں تذکرے کرنا۔ علماء بولتے ہیں آج اس وقت پر اپنے آپ کو بناؤ، میرے اندر اللہ کا حکام آ جاوے، نبی کا طریقہ آ جاوے، سوال دوسروں کا بعد میں ہے، دین جو ہے محنت پہلے میرے زندگی کے اندر آ جائے، میرے بچوں کے اندر آ جاوے۔ ہاں میں جو ہے کیا کروں، میرا اندر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آ جائے۔ اس لیے جو ہے یہ جو ہے ہم جو ہے یہ جان کر ادا کریں۔ جو ہے ایک ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کا حقوق جب تک بندہ اور معاملہ اس کا حل نہیں کرتے تو جو ہے کیا ہوگا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جو ہے ہر ایک کا پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جب تک موت نہ دے، جب میں ہر ایک کا کیا کر دوں، اور اس سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کر دوں۔ اگر دوستو بزرگوں، اگر جو ہے دین کی محنتیں ہوتی رہیں تو ہمارے اندر جو ہے ایمان بھی آئے گا، نبی کی طریقے بھی آئے گی، علم بھی سیکھیں گے، ذکر کی عادت بھی ہمارے اندر آئے گی۔ شرط یہ کہ ہم دین کے لیے دعوت دیں، دین کے لیے وقت دیں۔ ہمارے یہاں اورنگ آباد کے مفتی صاحب ہے، ان کو میں ملاقات میں بلایا گیا، ایک ساتھی کے پاس گئے تو بولے دیکھو شفیع بھائی، تمہیں گاڑا وقت دین کو دینا دیو نہ کو تمہیں دنیا کما لو، وہ بچا وقت ہے نہیں، عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء، اتنا وقت دین کو دیدا لو، تمہارے زندگی میں دین رہتا، محلے میں، گھر میں، علاقے میں دین رہتا ہے۔ اگر تمہیں یہ بچا ہوا وقت بھی دین کو دین نہیں دیے، یاد رکھو تمہیں بھی باقی نہیں رہتے دین میں۔ بولے اس میں جتنا آدمی دعوت دیتا ہے اس کے اندر اتنی پختگی کے ساتھ عمل نکلیں گے، پختگی کے ساتھ نکلیں گے۔ جتنا آدمی دعوت سے دور رہتا ہے ایک عادت ہو جائے گی، عادت کے طور پر عمل ہوگا۔ ہاں جو ہے دعوت دے کر، اگر تم جو ہے دعوت دے کر جو ہے تم نماز پڑھو، بغیر دعوت کے پڑھو، تم خود محسوس کریں گے۔ اس لیے دوستو یہ جان یہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے۔ نہ یہ جان اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، نہ یہ مال اپنی مرضی سے۔ آج ساری دنیا میں جو خرابی ہے یہ جان مال غرض جگہ لگنے کی وجہ سے خرابیاں ہیں۔ آج کہاں لگ رہا ہے جان مال، کہاں لگ رہا ہے؟ ہمیں خود سوچو۔ اللہ کے دین کے لیے لگے گا، دین دنیا میں عام ہوگا، حق زندہ ہوگا، باطل ختم ہوگا۔ اگر ہم نے دین کے لیے نہیں لگائے، ہمارے زندگی میں وہ چیزیں دیکھیں گے، کوئی چور بنے گا، کوئی ڈاکو بنے گا،
کوئی زانی بنے گا ہم دیکھتے رہ جائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے دیکھو یہ تمام باتیں آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ اللہ کے راستے میں جانا. تو ہمارے ہاں ابھی 2 جماعت مستورات کی جمع, ایک یہاں پر آئی, ایک جو ہے ہمارے تمل ناڈو میں گئی ہے. تو کو اب 17 تاریخ کو مالکوں کو 17 ساتھی طے ہیں. ایک حضور کے اندر ایک علاقہ ہے سلطان پیٹ بول کر وہاں ہے. اور جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 لائن کی محنت ہوتی تھی, ایک مردوں پر, ایک مستورات پر, ایک بچوں پر. ہمارے مکاتب بھی کیا ہوں, اچھے ہوں, اچھے نظام کے ساتھ چلائیں. جو ایک بچپنا ہے تو ان کے اندر اور دین دینے کا, اس لیے انشاءاللہ مستورات میں بھی نام بولیں اور مردوں میں بھی نام بولیں. جو ہے ہم جیسا فکر کریں گے اللہ تعالیٰ ویسے نکال لیں گے. اس لیے بتائیں بھی ساتھی, نیت کر کے بتائیں. ہمت ہے مردہ, ہمارا مولانا قاسم قریشی صاحب بولتے تھے, سلے مقصود بھائی اللہ قبول فرمائے, اللہ ان پورے خاندان کو قبول فرمائے, اللہ نسلوں میں ان کی برکت سے پورے بلباگل شہر کو قبول فرمائے. بیرون میں جا رہے ہیں, ہمارے مستورات میں ہے, نام بولو, امین بھائی, مستورات میں اللہ قبول فرمائے. بتائیں بھی ساتھی. جی المتين يا راحم المساكين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ بے شک ہم کمزور ہیں, بے بس ہیں, نادم ہیں, اے اللہ توبہ کرنے والے ہیں. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عفو عافیت کا معاملہ. اے اللہ بے شک اے اللہ تو معاف کرنے میں آ گیا, تو اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مولا ہم تمام کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یقیناً مولا تیرے مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آج تک جو ہوا آپ کے کرنے سے ہوگا, آئندہ جو ہوگا وہ بھی آپ ہی کے کرنے سے ہوگا. اللہ نہیں کہہ سکیں گے تو ہم کیا کریں گے, یہ بھی تیری ہی توفیق ہے اللہ. اے اللہ مالک آخری سانس تک عافیت کے ساتھ دین کے کام میں جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کسی آزمائش میں ملوث نہ فرما, ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ تو آزمانے میں آ گیا تو اے اللہ ہم بچ نہیں سکتے. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا صاف وعدہ ہے دین پر کام کرنے پر تیری مدد کا. اے اللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں, اے اللہ ہم تمام کو تیری مدد شامل حال فرما دے. اللہ اس مجلس اللہ بہت دیر سے بیٹھی, اللہ تیری بات سن رہی تھی. اللہ ان تمام کو اللہ ان کی نسلوں میں اللہ دین کو داخل فرما, اس کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ بن کر بگڑنے سے حفاظت فرما, ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اللہ آخری سانس تک دین پر یا اللہ جم کر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اللہ جو تو ہی جانتا ہے کون سے لائن سے کون پریشان ہے. کوئی اولاد سے پریشان ہے, کوئی اللہ بچیوں سے پریشان ہے, کوئی خرچ. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا, میں ہوں سید منیر.